باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها۔ باب ما ان احادیث کی بیان میں جاء جو آئے ہیں کہ جب بیدار ہوتا ہے ایک تمہارا خواب سے پس نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں حتی یغسلها، حتیٰ کہ اس کو دھو لے۔ ترجمۃ الباب ظاہر ہے کہ امام ترمذی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خواب سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کہیں ناپاک جگہ میں ہاتھ نہ لگا ہو، تو جاگنے کے بعد دھونا ہے۔ روایت نقل کرتا ہے کہ حدثنا ابو الولید احمد بن بکار دمشقی من ولد بسر بن ارتاد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا صحابی ہے۔ قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن مسیب وابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من اللیل، جب بیدار ہوتا ہے ایک تمہارا رات سے، فلا يدخل يده، نہ داخل کرے اپنا ہاتھ فی الاناء، پانی کی برتن میں، حتی یفرغ علیہا مرتین، حتیٰ کہ ڈالے ہاتھوں کے اوپر پانی 2 بار یا 3 بار۔ وَإِنَّهُ، یہ جو نیند سے جاگا ہوا آدمی ہے، لا یدری، اس کو معلوم نہیں ہے، این باتت یدہ، کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کہیں شرمگاہ کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ناپاک نہ ہوا۔ یہاں 2 قسم کے اختلاف ہیں۔ پہلے اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے، یہ مطلقی نیند یا رات کی نیند سے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیند کے بعد ہاتھ دھونا نہیں ہے، بلکہ یہ تب کہ رات کے وقت نیند سے انسان بیدار ہو جائے تو اس وقت ہاتھ دھوئے، اور اگر دن میں سوئے اور سونے کے بعد اٹھے تو وہاں ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ تو ہاتھ دھونے کا حکم استيقاظ لیل کے ساتھ خاص ہے یا مطلق استيقاظ کے ساتھ ہے؟ لیل کے ساتھ۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے، اور دلیل پیش کرتا ہے روایت باب کہ اذا استيقظ احدكم من اللیل، جو رات کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے، فلا يدخل يده في الاناء، معلوم ہو اگر دن کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے اس کو ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ جمہور فقہا، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ دھونے کا حکم ہر بیداری کے ساتھ ہے، خواہ دن کو بیدار ہو یا رات کو بیدار ہو۔ اور اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ من اللیل کی قید احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ بنا پر اعم اغلب ہے۔ عموماً نیند کب ہوتی ہے؟ رات کو، تو یہ قید بنا پر اعم اغلب ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں من اللیل کی قید نہیں لگائی، باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه، وہاں من اللیل کی قید نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ استيقاظ کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم ہے کہ 2 بار دھو یا 3 بار دھو۔ یہ غسل یدین کا حکم وجوبی ہے یا سنت ہے؟ تو داؤدی ظاہری اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے۔ امام مالک کی نزدیک افضل ہے، مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے،
کہ اگر بیداری کے بعد نجاست لگی ہے تو غسل فرض ہے. نجاست نہیں لگی لیکن ظن غالب ہے نجاست کا تو غسل واجب ہے. ظن غالب نہیں ہے، شک ہے تو غسل مسنون ہے. شک بھی نہیں ہے تو مستحب ہے. تو امام صاحب کی 4 قول. دوسرا اختلاف ہے غسل یدین میں کہ غسل یدین کا جو حکم ہے یہ کس درجے کا حکم ہے. تو داؤد ظاہری اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ غسل یدین واجب ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں واجب ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 4 قول ہے. وہ فرماتے اگر نجاست لگی ہے تو پھر غسل فرض ہے. اگر نجاست نہیں لگی لیکن ظن غالب نجاست کا ہے تو واجب ہے. ظن غالب نجاست کا نہیں ہے، شک ہے تو سنت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. شک بھی نہیں ہے پھر بھی افضل ہے کہ دولے مستحب ہے. 4 قول امام صاحب کے. ٹھیک ہے. اچھا. فلا يدخل يده في الاناء. داؤد ظاہری و امام احمد ابن حنبل یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ لا يدخلو یہ نہیں ہے اور نہیں للتحریم ہے، اور جب عدم ادخال حرام ہے تو غسل فرض ہے. غسل ہم کہتے ہیں یہ نہیں تنزیح کے لیے. جب نہیں تنزیح کے لیے تو اس سے کراہت ثابت ہو گئی. حرمت کہاں سے ثابت ہوگی؟ دوسرے کی خبر واحد ہے اور خبر واحد سے حرمت و فضیلت ثابت نہیں ہوتی. حتیٰ یفرغ، حتیٰ کہ ڈالے علیہا ہاتھوں پر 2 بار پانی یا 3 بار. وَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عرب کے ساتھ خاص تھا کہ نیند کے بعد جب جاگ گئے تو ہاتھ ضرور دو. کیوں؟ وہ لوگ تیبند باندھتے تھے، تہہ بند، اور استنجا بالاحجار کرتے تھے. اور عرب کا علاقہ گرم تھا. جب سوتے میں پسینہ آتا تھا تو مخرج میں پسینے سے وہ نجاست پھیل جاتی تھی اور ہاتھ لگنے سے ہاتھ پلیت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر پٹھان ہے اور ٹھنڈے علاقے کا ہے اور اس نے شلوار پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پردے میں ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ اے نباتت یدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ شرمگاہ کے ساتھ کب ٹچ ہوتا ہے کہ سلوار ہو یا تیبن ہو. تیبن ہو. ٹھیک ہے. اور علاقہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو. گرم ہو وہاں پسینہ ہوگا، مخرج میں نجاست کے ساتھ پسینہ خلط ہو کر پھیل جاتا ہے، ہاتھ لگ گیا وہ ناپاک ہوا. ٹھیک ہے. گلگت میں نہ پسینہ ہے نہ ٹھنڈا گرم پن ہے. ٹھیک ہے. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال ابو رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب احب، میں پسند کرتا ہوں. یہ وہ مسنون کا قول ہے. امام شافعی کے نزدیک مسنون ہے نا. میں پسند کرتا ہوں ہر اس آدمی کے لیے جو بیدار ہو جائے نوم سے، قائلتاً دن کو او غیرہا یا رات کو. قائلہ قیلولہ سے دن کی نیند کو کہتے ہیں. تو میں پسند کرتا ہوں اللہ یدخل یدہ فی وضوئہ حتی یغسلہا. اب دیکھو قائلتاً کہنا تھا غیرہا، یہ امام احمد پر رد ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند سے اٹھ جائے تب، اگر دن کی نیند سے اٹھ جائے تو نہیں. اچھا. اور احب اللہ یدخل یدہ، یعنی پسند کرتا ہوں کہ ہاتھ نہ داخل کر. یہ مسنون طریقہ ہے. تو یہ امام احمد پر دوسرا رد ہوا کہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ فرض مانتے ہیں.
حتی یغسلہ فإن ادخل یدہ، امام شافعی کہتے ہیں اگر بیدار ہونے کے بعد ہاتھ داخل کرے قبل ان یغسلہ نکرہت ذلک لہ، میں اس کے لیے مکروہ جانتا ہوں، حرام نہیں جانتا. ولم یفسد ذلک الماء، لیکن ہاتھ ڈبونا پانی کو ناپاک نہیں کرتا اذا لم یکن علی یدہ نجاسہ. وقال احمد ابن حنبل اذا استيقظ من اللیل، ہر نیند کے بعد بیدار آدمی کے لیے ہاتھ دھونا فرض ہے، یا رات کے وقت جو بیدار ہو جائے رات کے وقت. اور استدلال کہاں سے کرتا ہے؟ روایت باب سے کرتا ہے اذا استيقظ احدكم من الليل. فادخل يده في وضوئه، وہ مفتوح پانی کو کہتے ہیں، قبل ان يغسلها فاعجب الي، مجھے پسند ہے ان يحرق الماء، پھر پانی کو بہائے ضائع کرے، وہ پلید ہو گیا. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار، یہ وہ مذہب جمہور کا ہے، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. ٹھیک ہے، جمہور فقہاء کے نزدیک روایت باب میں من اللیل کی قید اتفاقی ہے، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں من اللیل کی قید نہیں لگائی. باب فی التسمیۃ عند الوضوء. یا اللہ.